نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعوت دین کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ تو دعوت دین کی اہمیت اور افادیت بدیہی امر ہے، اسی میں ہی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کا راز مضمر ہے۔ اخروی فوز و فلاح کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ یہ فریضہ جتنا اہم ہے اسی قدر نزاکت کا حامل بھی ہے۔ اس کے اپنی تقاضائیں اور اپنے ہی انداز میں اور ان ہی کو اپنانے سے مطلوبہ نتائج اور اصلاح و فلاح کے اہداف و اغراض کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ اس پیغمبری منصب کے آداب اور قرینوں کو ملحوظ خاطر رکھنا شریعت اسلامیہ کا اہم ترین مطالبہ ہے۔ داعی کا ان سے مصلح ہونا از بس ضروری ہے، ورنہ صلاح کے بجائے فساد اور صدہار کے بجائے بگاڑ کا اندیشہ ہے۔ آئیے ان تقاضاؤں اور آداب کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو اس باب میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ باب دعوت دین کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں، اور دعوت کی عظیم عمل کو قوت اور تاثیر سے بھر دیتے ہیں۔ پہلا اور اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ داعی اللہ کو اپنی ذات میں صاحب کردار ہونا چاہیے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جس کام کے طرف وہ اپنے سامعین یا مخاطبین کو دعوت دے رہا ہے وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہو۔ قول کے پیچھے اگر عمل کی طاقت نہ ہو تو یہ قول کانوں سے آگے دل تک رسائی حاصل نہ کر پائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ بات ناراضی کا باعث ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بات کو پیش کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کیا جائے۔ سختی، ڈانٹ ڈپٹ، طعن و تشنیع، تحقیر و تذلیل اور حقارت آمیز رویہ سے بھرپور اجتناب برتا جائے۔ فرعون جیسے متکبر اور خدائی کے دعوے دار کے پاس جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو یوں ہدایت فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ میں فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، یعنی اس سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کیجیے گا، شاید اس طرح وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ بلکہ قرآن حکیم تو اس سے بھی ایک قدم آگے کی بات سمجھاتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی محفل یا محاذ پر اس کے مخاطبین اس سے الجھ پڑیں اور اس کو سخت سست کہیں اور اس مقام و مرتبے سے گری ہوئی بات کہہ دیں تو بھی اسے آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس اسے عفو و درگزر
سے ہی کام لینا چاہیے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ سرگرمیوں کے ضمن میں ان کے حوصلے اور قوت برداشت کو بڑی خوبی سے بیان فرمایا گیا ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ قوم کی جلی کٹی اور اخلاق سے گری ہوئی باتوں کا کس طرح انہوں نے تحمل برداشت سے مقابلہ کیا۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کو قتل کر کے اور معاشرتی امن کو تہ و بالا کر کے دین اور اسلام کا پرچار نہیں کیا جا سکتا۔ تو دین کے لیے نرمی اور چست ہونا چاہیے، سختی اور ڈانٹ ڈپٹ، طعن و تشنیع، تحقیر و تذلیل اور حقارت کی علامت بھی پیش نہ آئے تو یہ بہتر ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے دعوت کا طریقہ کار تھا۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔